ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ سمینا جی، ایک طرف تو آپ ایک اتنا اچھا خاصا ایکٹنگ کیریئر چلا رہی ہیں اور ساتھ آپ نے ڈائریکشن بھی کی، پروڈکشن ہاؤس میں چلا رہی تھی، بیچ میں سوشل ایکٹیویزم کا آپ کو کیوں شوق پڑ گیا؟ اور ایک اور بڑی خصوصیت ہے کہ آپ خط بڑے شوق سے لکھتی ہیں، جتنے حکومتی ادارے ہیں ان سب کو۔ ابھی ریسنٹ ٹائم سے میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں تو یہ ابھی جو اورنج ٹرین کا لاہور کے اندر ہوا، اس کے اندر بھی آپ بڑی پیش رہی ہیں۔ بالکل، کہ آپ کے خیال میں نہیں بننی چاہیے تھی اور آپ بڑا پروٹیسٹ کیا آپ نے۔ دیکھیں میس ٹرانزٹ ضرور ہونی چاہیے، مگر ایک اورنج ٹرین جس کی لاگت اتنی زیادہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارے ملک کو اس وقت ان چند لوگوں کی ٹرانسپورٹ زیادہ ضروری ہے یا ان چند لوگوں کا یا زیادہ تر لوگوں کا ہیلتھ زیادہ ضروری ہے؟ کیا ہمارے اسکول پرائیورٹی نہیں ہونا چاہیے بجائے یہ کہ ہم یہ فینسی قسم کی میٹروز اور ٹرینیں ہم چلا دیں؟ ٹرو انف جو لوگ جاتے ہیں ان کے اندر لوگوں کو آپ دیں گے، وہ ان کو ہوائی جہاز میں بھی بیٹھ کے چلے جائیں گے اگر آپ سبسیڈائز کر کے ان کو ٹکٹ دیں گے، بالکل چلے جائیں گے۔ مگر کیا ہمیں اپنی پرائیورٹیز نہیں فکس کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا پیسہ کہاں لگانا ہے؟ آپ اگر یہ میٹرو نہ بنائیں، یہ اورنج ٹرین نہ آپ بنائیں تو آپ کراچی میں آج حال دیکھ لیں کہ ہر وقت ٹریفک چوک رہتی ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایجوکیشن پر بھی خرچ ہونا چاہیے، ہیلتھ پر بھی خرچ ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر دنیا جب آپ کو فنڈنگ کرتی ہے، جب آپ کو لون دیتی ہے تو ان کی بھی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں لاہور بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو روکنے کی کوشش کرتے؟ جو فارم لینڈ ہے ہمارا، یہ پنجاب کی جو زمین ہے یہ بہت فرٹائل زمین ہے۔ پنجاب ہمارے لیے کھانا دیتا ہے، پورے ملک کے لیے اناج مہیا کر سکتا ہے، مگر آپ اگر اس کے اوپر سڑکیں بنا دیں گے اور اس کے اوپر گھر بنا دیں گے تو وہ پھر چند سالوں میں تو ختم ہو جائے گا نا۔ اور چوہدری صاحب سوچ رہے ہیں کہ جو مرضی کہ جو دل چ اسی مننی تے تہاڈی نہیں۔ ریڈی ون 2 3 4 جانجنی جڑا کدین جانجنی جڑا کدین تاگڑ آ کدین یہ کیا میاں عبداللہ نرگولی تو وردی کدھر ہے؟ وردی نہیں پائی ہوئی پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ والی وردی کدھر گئی؟ وہ نئی وردی، ہاں وہ میں نے اتار کے کچن میں ٹانگ دی۔ کچن میں؟ اور جدھر سے گزرتا ہوں لوگ مجھ سے کہتے ہیں بھی ہماری ڈاک آ گئی ہے۔ ویسے آپ بھی میاں ہیں اور ہمارے پاس وہاں پہ بھی ایک میاں آئے ہوئے ہیں۔ اوہ ماشاءاللہ، اوئے ہوئے ہوئے کون ہے یار غور سے دیکھو، تسی میں نے بے وقوف سمجھتے ہو؟ جاوید میاں داد صاحب۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو نہیں، انہیں جاوید لطیف کھوسا صاحب، ایان علی فیم۔ نہیں کھوسا صاحب نہیں ہے یہ انہوں نے مقدمہ نہیں سے لڑے انہوں یہ وہ کھوسا نکال دو بیچ میں سے، صرف جاوید لطیف ایم پی اے نے اور محنت بڑی کر دینے۔ ایم این اے ہیں، یہ ایم این اے ہو گئے 4 سال سے ہیں۔ یعنی 4 سالوں سے میں انسپیکٹر نہیں تھی، وہ ایم این اے نہیں ہو گئے۔ جی ہاں، کیونکہ یعنی ساری ترقی سیاستدانوں نے جانی، لیکن بندے بڑے نفیس نہیں۔ اچھا جی، ایک جب آپ کا جھگڑا ہوا آپ نے پرچہ کیوں نہیں کرایا؟ میں آپ کا نرگولی آپ کے گھر کا بندہ ہوں، آج کے بعد میں تھوڑی پروٹیسٹ کراں گا۔ پروٹیسٹ نہیں کرا، پروٹیکٹ کروں گا۔ ہاں پروٹیکٹ کراں گا میں، تھوڑے اتنے پروٹیکٹر لاواں گا۔ لدیا بندیا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ بندہ گر جائے، ساٹ لگ جائے، گھسون بج جائے تو صرف اوپر شیشہ ٹوٹتا ہے، بندہ محفوظ رہتا ہے۔ فون کے اوپر لگتا ہے پروٹیکٹر، اس بندے سے نہیں لگتا۔ نہیں پروٹیکٹ کرو ان کو۔ لو میں تو جرمنی تو منگا بھی لیا اپنے واسطے۔ ماشاءاللہ باجی تو میری نظر ہون پئی۔ ہاں اوئے ہوئے میرے ملک دی ایڈی وڈی سنگر مائیکل جیکسن والے دا گانا ہے نا، کون سی سنگر خدا کا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی شخصیت ہے، کون نہیں پہچانتا ان کو؟ کون ہے یہ؟ یہ سمینہ ایوب خاور حیات صاحبہ یار، اپنا اے این پی دے وچ نہیں ہوندے؟ نہیں سمینہ پیر زادہ بھی نہیں جی، دیکھے کیسا چوکس آدمی ہے۔ انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس یس محترمہ سمینہ احمد صاحبہ، کیا میرا ماننا ہے، ایسی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر پرائیڈ ہے۔
یہ پرائڈ کا مطلب کیا ہوتا؟ ہمیں فخر ہے ان پہ. ہاں ہمیں فخر ہے آپ پہ. اتنی محبت ان کی آنکھوں میں رات جھلک رہی ہوتی ہے, ایمان سے لگتی ہے ہمارے گھر کی فرد ہیں. تو آپ کیا کام کرتی ہیں؟ تو یار پسلی بولنا ہے یہ ادھر ہے. اچھا میرے کول ہی ہے. وہ ایک بندہ پرچہ کران آیا سی, اچھا. وہ موبائل گم ہو گیا سی, تو انہوں نے میں کہا اے دے جا تاکہ دو میں کٹھے تو لڑ دئیے. اسی لیے انہوں نے پرچہ نہیں کرایا. ہاں تے پرچہ بھی نہیں ہویا تے کوئی خرچہ بھی نہیں ہویا. پرچہ اس لیے نہیں کروایا, بچہ تھا, چھوٹا تھا, میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا. بہت دیکھو نا جی, اے گل ہوں جی ہاں. بھئی اتنے صبر والے آدمی. میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں, مجھے تو 1 منٹ میں غصہ آ جاتا ہے. اچھا. آپ نے اس کو دل میں 2-4 گالیاں تو دی ہوں گی, دل میں دل سے باہر بھی نکل گئی تھی. دیکھا جی کتنے شریف آدمی. مطلب کہ نون لیگ والوں کا صرف پنامہ نہیں, دل بھی لیک کرتا ہے. ویسے چہرے تو ہی لگتے ہیں کہ بڑے نفیس آدمی نے. ہاں. کام کیا کر دیں؟ کام نہ دیے تو شیخو پورے پالنا دی دکان گھر کا خرچہ کیوں چلا دیں؟ یار مجھے کیا پتا, مجھ سے پوچھا جائے. میں نے نہیں تو اندازن کنی کی تنخواہ ہوگی؟ میرا خیال ہے تنخواہ بھی نہیں لیندے. سر تنخواہ کتنی ہوتی ہے میں نے کی؟ مجھے تو علم نہیں ہے, ان کو زیادہ کیوں پتا جی؟ ہوگا. 1.5 لاکھ روپیہ کیونکہ میرا چاچا کاؤنسلر ہے نا, انہوں 3,500 ملتا, میں اس کر کے حساب لایا. یارو اپنا باجی رنال میں سیلفی لینی ہے. باجی سے پوچھو نا. باجی جی اجازت ہے؟ جی جی بالکل کیونکہ جو قومیں عورتوں کی رسپیکٹ نہیں نہ کرتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ہاں. بالکل. ایک جنرل فوٹو لے لیتے ہیں سر, کیونکہ کل میں مراد سعید ال جانا کھانے تھے تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, سی یو. جی تو آغاز کرتے ہیں میڈم آپ سے. یہ بتائیے ان میں سے کون سا ڈرامہ آپ کا زیادہ فیوریٹ رہا, فیملی فرنٹ یا ڈالی کی آئے گی بارات؟ فیملی فرنٹ. یہ بتائیے کہ آپ کو ان میں سب سے زیادہ ورسٹائل ایکٹر کون لگتے ہیں, جناب نعمان اجاز, ساجد حسن, سہیل احمد یا فیصل قریشی؟ نعمان اجاز. ان تینوں میں سے کس کے ساتھ ہیروئن آنا چاہیں گی, ہمایوں سعید, فہد مصطفیٰ, فواد خان؟ فواد خان. اچھا فواد خان. اس میں آپ میرا نام کیوں نہیں لکھتے؟ ہیرو دی گل ہو رہی ٹھاکر صاحب, زیرو دے بلب دی نہیں ہو رہی. یہ بتائیے کہ آپ ایک بیابان سڑک پہ جا رہی ہیں سپورٹس کار کے اندر, اور آپ کے ساتھ سپورٹس کار میں صرف ایک ہی سیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھتی ہیں ایک دم کہ سڑک پہ 3 لوگ کھڑے ہوئے لفٹ مانگ رہے ہیں. اب آپ کسی ایک کو لفٹ دے سکتی ہیں, تو ان تینوں میں سے وہ لفٹ آپ کس کو دینا چاہیں گی, چودھری شجاعت حسین صاحب, پرویز خٹک صاحب یا نثار علی خان صاحب؟ اوائڈ نہیں ہو سکتا. نہیں, 3 بیچاروں مدد تو کر دیں کسی ایک کی. مشکل ہے. ہاں مگر کوئی ایک بتائیے نا نام. چلو چودھری شجاعت سے. چودھری شجاعت صاحب کو لے کے جائیں گے. آپ کے خیال میں ان میں سے سب سے زیادہ بہترین اداکارہ کون ہیں, محترمہ ہنا دل پذیر, صبا حمید, بشرا انصاری, روبینہ اشرف یا عتیقہ اڈو؟ دے آر آل ویری گڈ. کوئی ایک کے 19-20 سے جیت گئی وہ. 19-20 میں آئی وڈ سے صبا. صبا حمید. بہت ساری تالیاں میڈم کے لیے. سر ان میں سے سب سے زیادہ خوبرو وزیر اعلیٰ آپ کو کون لگتے ہیں, جناب ثناء اللہ زہری, جناب قائم علی شاہ یا پرویز خٹک صاحب؟ میرا خیال پرویز خٹک بہتر ہے. پرویز خٹک سب سے زیادہ خوبرو وزیر اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے, کہیں تو پی ٹی آئی والوں کا نام لیا. سر یہ بتائیں کہ میاں صاحب لفٹ میں بند ہو گئے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیلفی لے کے نکل سکتے ہیں, تو وہ سیلفی آپ ان میں سے کس کے ساتھ لینا چاہیں گے, مراد سعید یا ایان علی؟ میں لفٹ دے وچ ہی رہاں گا. اچھا, میں باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا. نہیں مگر صرف لفٹ میں پھنسے ہوئے کوئی ایک. ایان علی ٹھیک ہے, اس ڈالر بھی ہوندے. ایان علی ٹھیک ہے. تسی تے کیا ہی ساڈی صلح ہو گئی ہے. نہیں مگر مگر اس طرح دی صلح نہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ ایک سپورٹس کار میں اب جا رہے ہیں ایک بیابان سڑک کے اوپر, اور آپ دیکھتے ہیں کہ لفٹ مانگنے والی کچھ خواتین کھڑی ہیں. اب آپ کسی ایک کو لفٹ دے سکتے ہیں, سیٹ ایک ہی ہے, تو وہ لفٹ کس کو دیں گے ان میں سے, مہوش حیات, مائرہ خان یا پھر عائشہ خان؟ فردوس عاشق کا وہاں. عجیب سی آپ نے ایک بات کر دی, میں نے آپ کو خالی بٹھایا تھا, آپ نے فردوس آپا کو بٹھا لیا ساتھ. نہیں جی, جنگل دا رستہ ہے باجی, ایک صحت مند ساتھی نال ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہتے ہیں. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. جو محفل سے ان کے نکالے ہوئے ہیں وہ قانون کے ہی حوالے ہوئے ہیں, حکومت میں آ کے مزے لوٹتے ہیں کہ بحران پچھلوں پہ ڈالے ہوئے ہیں. تو کہتی ہے ڈی جے کیوں رہتے ہو پھرتے, یہ کیوں تیرے رخسار کالے ہوئے ہیں. جناب محترم کیسی طبیعت ہے سرکار, کڈے معصوم آدمی نے. تو انہاں دفعہ بیان نہیں نہ سنیا.